اچھا تو سنو، ایک بات بتاؤں آپ کو، بار بار ایک ہی دعا کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا سے راضی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو تمہاری لیے حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پہ راضی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادا ہی ایسی ہوتی ہے جو اسے بڑی پیاری لگتی ہے اور وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور تمہاری دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے، اور جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے پھر وہ اسے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعا تمہارا مقدر بدل دیتی ہے۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز بار بار سنائی دیتی رہے اسے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے تو پھر وہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس لیے تم بس دعا کرتے رہو، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو تم سے ملوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک ایسی نماز جو آپ پڑھ لیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جائیں گی جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد کی نماز محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ جو اللہ کو تمہاری دعائیں قبول کرنی نہ ہوتی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہی نہ۔ آپ اکثر سوچتے ہو کہ جو چیز نصیب میں نہیں اللہ کیوں اس کی خواہش دل میں ڈالتا ہے؟ تو سنو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں لکھا نہیں ہوتا تو دل ایسی خواہش میں کیوں لگا دیتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا ہم اسے پانے کی دعا کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بنا دیتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے پہ چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے نا کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، اور وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، بس وہ تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار۔ اور جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو جان لو کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو اس کی قبولیت کا یقین رکھنا تمہارے ایمان کی شرط ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اس رب سے ملوا دے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جو کچھ نصیب میں لکھا وہی ہوگا۔ اگر نصیب کا لکھا ہے سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے تو کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو، اور جو آنسو تم نے سجدے میں بہائے ہو ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہار کر بھی دوبارہ امید جاگ جاتی ہے۔ سمندر کو دیکھو، جہاں تک نظر جاتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھو کہ یہ بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتا ہے پر اندھیر نہیں۔
اور ہم اکثر یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، تہجد کی دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر میں کب سے تہجد میں دعائیں مانگ رہا ہوں، تو میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا کہیں میری دعا رد تو نہیں ہو گئی؟ تو سنو، کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پڑھنے آنا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا بلا وجہ تمہیں جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے ہی پیدا کی ہے، اور ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس ایک دعا ہے۔ تو کیوں پریشان ہو؟ تم جو چاہتے ہو وہ دعاؤں میں اپنے رب سے مانگ لو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اور جب اللہ اپنے پیارے بندے سے کوئی شے لے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا کرتا ہے، یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے لوٹا دیتا ہے، جیسے اس نے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کے پاس۔ اور یہ ساری بات دعا، صبر اور توکل کی ہی تو تھی۔ حضرت ایوب نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ وہ ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں معجزے۔ اور کب ہوتے ہیں معجزے؟ یہی سوچ رہے ہو نا؟ تو سنو، جب ہر امید ختم ہونے کے بعد بھی بندہ اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی نظر آ رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ آپ کے رب کی قدرت سے باہر دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ بس تم دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں اور تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ اور سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تم پر، تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ تقدیر اور قسمت سے سب سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ تمہاری مانگی ہوئی چیزوں سے تمہیں نواز دے گا۔
انشاءاللہ۔